السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان دنیاوی زندگی کے مختصر ترین لمحات کی حقیقت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں غالب اور بخشنے والے اللہ کے لیے ہیں۔ وہی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن لاتا ہے۔ ہر چیز کا اس کے پاس درست تخمینہ ہے۔ میں نعمتوں اور فضل پر اسی کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی زبردست ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے چنندہ بزرگیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور بہترین صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اسی کی اطاعت کرو، کیونکہ اسی کی اطاعت درست اور پائیدار عمل ہے، اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ تیار کر لو۔ یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر آپ مختصر دنیاوی زندگی، حقارت امیز دنیاوی نمود و نمائش اور پلک جھپکتے بدلتے حالات پر غور و فکر کریں تو آپ کو اپنی زندگی کی قیمت معلوم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے اس کے راز فاش ہو جائیں گے۔ چنانچہ دنیا پر بھروسہ کرنے والا ہی دھوکے میں ہے، اور اس کی طرف مائل شخص ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ انسان کی زندگی بھی دنیاوی زندگی کی طرح مختصر ہے، اور ایک فرد کی زندگی لمحات سے شروع ہوتی ہے، لمحات سے گھنٹے، اور گھنٹوں کے بعد ایام، ایام کے بعد مہینے، اور مہینوں کے بعد سالہ سال ہیں۔ پھر انسان کی زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ موت کے بعد کون سے بڑے بڑے معاملات پیش آنے والے ہیں۔ کیا آپ کے بعد آنے والوں کی زندگی بھی تمہاری زندگی ہے؟ ایک مخلوق کی عمر کئی نسلوں کی عمر کے مقابلے میں لحظہ بھر مقام رکھتی ہے، اور دنیاوی زندگی تو ویسے ہی کھیل اور تماشا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ دنیا متاع ہی ہے، اور آخرت ہی ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، نیز ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کریں، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئیں، پھر وہی نباتات ایسا بھوسا بن گئیں جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قبروں میں موجود لوگوں کے قیامت تک لمبے عرصے کے قیام کو ایک لمحہ سے موسوم کرتے ہوئے فرمایا، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کا ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، جو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بیت گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کا ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے۔ بات پہنچا دی گئی ہے، تو کیا اب نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اے انسان، تیری ایک لمحے کی زندگی کیا زندگی ہے، اور اس لمحے میں تم اپنے لیے کیا کر سکتے ہو؟ یقیناً ایسا شخص خوشخبری کا مستحق ہے جو نیک اعمال کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے، تو وہی اللہ رب العالمین کے پڑوس میں متقین کے ساتھ ہمیشہ مزے کی زندگی گزارے گا، اور نعمتوں والی جنتوں میں رضا الہی پائے گا۔ اور خواہش پرستوں میں مگن ہو کر نمازوں اور واجبات کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہوگی۔
کافروں کے ساتھ عذاب میں مبتلا رہے گا، اپنی صحت کے گھمنڈ میں نافرمانیاں کرنے والے، فراغت کی وجہ سے بگڑ کر اپنے اوقات کو کھیل کود میں ضائع کرنے والے، مال کے فتنے میں پڑ کر تباہی و بربادی کا سامان کرنے والے، خواہش پرستی میں مست ہو کر گمراہ ہونے والے، جوانی کے نشے میں خاک میں مل جانے کو بھولنے والے، اے وہ شخص جسے زندگی کی امید اور تمنا نے اپنے رب کی نافرمانی پر ابھارا اور اسے موت نے اپنے پنجوں میں ایسے دبوچ لیا اور اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو، کیونکہ موت کا تذکرہ زیادہ کو تھوڑا اور تھوڑے کو زیادہ بنا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نصیحت کے لیے موت کا نام ہی کافی ہے۔ اے غافل اور لاپرواہ شخص، کیا ابھی پروردگار کی طرف رجوع اور توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی گہری غفلت سے بیدار ہو کر اطاعت گزار بننے کا وقت نہیں آیا؟ کیا تم گزشتہ اقوام سے نصیحت نہیں پکڑو گے، ان بے آباد گھروں سے جو منظر سے ہٹ کر تاریخ کے اوراق میں چلے گئے، جو شان و شوکت کے بعد قصہ کہانی بن گئے، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ ایام کے آنے اور جانے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن میں منتقل ہو جاتے ہو، اسی طرح زندگی بھی گزر جائے گی اور خواہشات یہی رہ جائیں گی۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوششوں کو جلد ہی دکھا دیا جائے گا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یقیناً تیرے رب کے پاس ہی سب نے جانا ہے۔ چنانچہ ہمیشگی کے گھر کے لیے عمل کرو، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان میں کمی آئے گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، آج حیات ابدی کا دن ہے، انہیں جنت میں جو چاہے ملے گا اور ہمارے پاس دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اس آگ سے بچو جو جہنمیوں سے کم نہیں کی جائے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہو۔ اس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے گھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ میں موجود سب کچھ گل جائے گا اور ان کی جلد بھی پگھل جائے گی، نیز ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ مزید ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو اور تقوی الہی اختیار کرو، اور یہ یقین رکھو کہ تم یقیناً اللہ سے ملو گے اور مومنین کو خوشخبری سنا دیں۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس لیے نیکیاں کماؤ اور گناہوں سے بچو۔ چنانچہ کسی شخص کو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہوئے رحمت کا دروازہ بند ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، لہذا جو شخص متقی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا۔ اے بندے، صحت و عافیت کے لمحات کو غنیمت جانو، کیونکہ گزرا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، چنانچہ قدر استطاعت موجودہ لمحات میں نیکیاں کماؤ اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ مت کرو۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت اور فراغت ہے، رواہ البخاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت اور فراغت سے بہت ہی کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں نیک اعمال کے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت اور باقی ماندہ زندگی کے لیے عمل کرتے ہیں،
ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی اور قلیل ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب صبح کرو تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کے وقت میں بیماری کے لیے کچھ انتظام کر لو، اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔